ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے، پورا دیکھیے، چند منٹ ہی کے اندر میں آپ کو اسرائیل اور فلسطین کی کچھ تاریخی جھلکیاں بتانے والا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 1948 سے پہلے اسرائیل نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ یہودی لوگ دنیا کی جگہ جگہ تھوڑے تھوڑے کر کے کہیں کچھ لوگ یہاں بستے ہیں، کچھ لوگ دوسرے ممالک میں بستے ہیں، کچھ لوگ جرمن میں بستے ہیں۔ تو آج سے 125-26 سال پہلے یعنی 1897 میں ایک کانفرنس ہوتا ہے، اسی میں ان جیوز یعنی یہودی لوگ طے کرتے ہیں، وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی ملک نہیں ہے، ہمارا کوئی ایک ملک بننی چاہیے۔ اس وجہ سے اس وقت کے عالمی حکمران سے وہ درخواست کرتے ہیں، 1917 میں درخواست کرتے ہیں، ان کی درخواست منظور نہیں ہوتی۔ پھر وہ برابر اسی طرح کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اپنے ملک کو بنانے کے لیے جرمن میں رہتے ہوئے اپنے دیش سے غداری کرتے ہیں۔ تو اس نتیجے میں ایڈولف ہٹلر نے جو بہت بڑا کانڈ کیا ہوا تھا، انہوں نے 60 لاکھ یہودی کا قتل کر دیتا ہے۔ اس تاریخی پہلو کو ہالوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جس میں 60 لاکھ یہودی قتل ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بہت ہی ننگے بیچارے بھوکے بے سہارا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ جگہ جگہ پناہ مانگتے ہیں، کہیں بھی ان کو پناہ نہیں دیا جاتا۔ امریکہ بھی اگنور کر دیتا ہے، ادھر کینیڈا بھی، بہت سارے ممالک ان کو انکار کر دیتے ہیں، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ بالآخر وہ جو ہے اپنی پانی جہاز میں اپنے پانی جہاز کے ساتھ بینر لگایا ہوا ہوتا ہے، اور اس بینر میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ the Germans destroyed our families and homes, don't you destroy our hopes، کہ جرمن نے ہمارے فیملیز کو اور ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، لیکن آپ فلسطینیوں سے کہتا ہے اور آپ ہماری امیدوں پر پانی مت پھیریے، آپ ہماری امید کو مت توڑیے، یہ کہتے ہوئے آتا ہے۔ اور بالآخر فلسطین اس وقت کے مسلمانان انسانیت کے خاطر ان پر ترس کھا کر کے ان پر دیا آتا ہے، اور ان بھوکے جو بے ننگے ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، بے سہارا ہوتے ہیں، ایسے مشکل وقت میں ان کو احسان کرتا ہے، ان کا مدد کرتا ہے، اور احسان کرتا ہے۔ اور آج یہ یہود کس طرح سے احسان فراموش ہو گیا ہے، سارا احسان سب کچھ بھولا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ 1943 میں پانی جہاز میں آ کر کے کیا کہتے ہیں پناہ لینے کے لیے فلسطین آتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کو جگہ دی جاتی ہے، ان پر ترس کھا کر کے ان کو جگہ دیتے ہیں، محبت بڑے پیار و محبت کے ساتھ ان کو جگہ دیتے ہیں۔ اور یہ 1945 اس طرح 1948 میں جا کر کے ان کے لیے ایک جگہ ڈکلیریشن ہو جاتی ہے، اور اس وقت کے عالمی حکمران اس کو طے کر دیتے ہیں، اسرائیل اور فلسطین کے رخ میں اس کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ اسی وقت سے یہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ یہودی ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ بھائی جتنی جگہ ملی ہے اسی میں خوش رہیں، اور احسان مندی کا اظہار کریں، شکریہ کریں۔ انہوں نے احسان کیا ہے، انہوں نے ترس کھایا ہے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، لیکن ان کی نیت الگ ہو جاتی ہے، یہ قبضہ پر اتر آتے ہیں، اور برابر 1948 جب سے یہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، دو حصوں میں فلسطین کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، تو اس وقت سے اسرائیل کیا کہتے ہیں کہ فلسطین کو قبضہ کرنے پر آ جاتا ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ وہ وہاں سے فلسطینیوں پر قبضہ ہوتے ہوتے فلسطینیوں کو کمزور کرتا جاتا ہے۔ 1967 میں زبردست لڑائی ہوتی ہے، کئی ایک جنگیں ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں کہ کئی ایک لڑائی ہوتی ہے، اور برابر آہستہ آہستہ کر کے وہاں سے فلسطینیوں کو بھگانا، فلسطینیوں پر ظلم کرنا۔ اور اس وقت فلسطین حضرات بھی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ الگ نیت سے یہ ہمارے ہی ملک کو قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے حق کو ہم کو حق سے نکال دینا چاہتا ہے، ہم سے محروم کر دینا، جس کی وجہ سے یہ کنفلکٹ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، اور وہ اپنے قبضہ جما رہا ہے، لڑائی لڑ رہا ہے، قبضہ جما رہا ہے۔ 1967 میں، 1970 میں، اسی طرح ماضی قریب میں ہی میں 2008 میں، 2010 میں، 2000 کیا کہتے ہیں کہ 20 آج سے 2 سال پہلے بھی اس طرح سے ہوا تھا، اور اب جا کر کے پھر ہوا ہے۔ اور اس کے جواب دینے کے لیے حماس جب سامنے آتا ہے، یقیناً ٹیررزم جو ہے وہ ہر جگہ غلط ہے، اور ٹیررسٹ کا جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی راجنیتی کے بڑھاوے کے لیے ہنسا کا روپ اپنانا، قتل و غارت گیری کرنا، یہ چاہے جو بھی کرے وہ آتنکوادی ہے۔
تو یہ آتنکوادی جہاں حماس کو کہا جائے گا تو اس سے بڑھ کر اسرائیل آتنکوادی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے ایجنڈے کے مطابق وہ ہنسا اور بچوں پر ظلم اور مانوتا کا قتل کرنا یہ پایا جاتا ہے۔ اور ایسی ڈیفینیشن جہاں بھی پائی جائے، چاہے ہندوستان میں کہیں بھی، وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، وہ آتنکواد ہوتے ہیں، اور آتنکواد کا سمرتھن کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی ہمارا اسلام بھی نہیں کرتا۔ ہاں، ہمارے اسلام میں تو اقدام کبھی نہیں کہا گیا ہے کہ اقدام کرو، لیکن جب اگر سامنے دشمن اگر مقابلہ کے لیے آ جائے تو سیلف ڈیفینس، تو سیلف بچاؤ بھی ضروری ہے، ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو حوالہ کر دو۔ تو آج کے دور میں آج کے ٹائم میں جو یہ ہو رہا ہے، 1948 سے پہلے جس اسرائیل کا کوئی نام نہیں تھا، فلسطینیوں نے ان پر ترس کھا کر، رحم کھا کر پر رحم کھایا، ان کو جگہ دی، تو احسان مندی کا اظہار کرنے کے بجائے وہ آج احسان فراموش ہو گئے ہیں۔ آج بھی وقت ہے اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فلسطینی بھائیوں سے معافی مانگے، ان سے معافی مانگے، کیونکہ وہ ان کا اپنا ملک ہے، وہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے تمہارے مقابلے میں آیا ہوا ہے، وہ خود معافی مانگے اور پیار و محبت کے ساتھ رہے۔ اور فلسطینیوں کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ وہ ایسی ہی لڑائی ہے جیسے کہ ایک وقت ہمارے ملک ہندوستان میں انگریز قابض ہو گیا تھا، اور انگریز سے دیش کو آزاد کرنے کے لیے یہاں کے جو ہمارے پروجن تھے، جو اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے انگریز سے دیش کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے لڑائی شروع کی۔ تو کیا ان کا لڑنا، آزادی کے لڑنا یہ غلط تھا؟ جب وہ لڑنا غلط نہیں تھا تو فلسطینیوں کا بھی اپنے آزادی کے لیے لڑائی لڑنا، ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا، ان کے لیے اپنی جان کو قربان اور شہید کر دینا بھی غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو افسوسناک ہی ہے، ساتھ ہی میں ہماری بھارتی کچھ میڈیا ہے، بکاؤ میڈیا ہے، جو آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ ان کو منی پور کا ویزا نہیں ملتا ہے، منی پور میں جا کر کے رپورٹنگ کرے، اور وہ چلا گیا اسرائیل، اور ایسی رپورٹنگ جو فیک نیوز تو دور کی بات، فیک نیوز کو بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ ارے وہاں تو غزہ میں ایسا بلاک کیا ہوا ہے کہ کوئی وہاں جا نہیں سکتا، تو آپ رپورٹنگ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ وہ بس اسرائیلی میں ہے، اسرائیل کے حصے میں ہے، انہی کے حصے میں رہ کر کے، انہی کے ہوٹلز میں رہ کر کے انہی کے گن گاتے اور انہی کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ یہ کام تو آپ یہیں سے بھی کر سکتے تھے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے حق کو بولو، حق بولو، یہاں ظالم اور مظلوم کو پہچانو۔ مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے، آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہو، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہو۔ اسرائیل ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے، فلسطین مظلوم ہے، کمزور ہے، ان بیچاروں کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی آواز بننی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے کیا کہتے ہیں کہ ملک سے بعد میں یہ آواز اٹھی ہے، فلسطین کے حق میں آواز بنی ہے، لیکن یہ جو دو طرفہ معاملہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں کچھ لوگ اسٹینڈ ود اسرائیل کا نعرہ لگاتے ہیں۔ بھائی کس وجہ سے؟ یہ کارن اور وجہ ظاہر کرو، کس وجہ سے؟ ہاں، اور فلسطین کے حق میں آواز جو اٹھا رہے ہیں ان کا تو وجہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، اپنے حق کی لڑائی میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، مظلوم کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ مظلوم کو اس سے ہمت ملتی ہے، بیچارے وہاں کے کتنے بچے شہید ہو رہے ہیں، اس کی رپورٹ آپ صحیح رپورٹ پیش نہیں کرتے میڈیا والے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا پر کنٹرول اسرائیل کا بہت بڑا کنٹرول ہے۔ آج جو سوشل میڈیا پر ہے بہت ساری چیزیں آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ فلسطین کے لیے آواز جب اٹھاتے ہیں تو ان ویڈیوز کو وہ وائرل نہیں ہوتے، آپ کمنٹس اگر کرتے ہیں تو وہ کمنٹ جو ہے ان کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، بہت ساری شرطیں لازم ہو جاتی ہیں کہ آپ یہ نہیں لکھ سکتے، یہ ہمارے پالیسی کے خلاف ہے۔ تو یہ ان پر ان کی کنٹرول ہے۔ اور خبر یہاں تک سننے میں آیا ہے، کوئی امریکی آدمی کہتا ہے رپورٹ میں کہ انہوں نے انفلوئنس جو بڑے فالوورز جمائے ہوئے ہیں ان کو باضابطہ اسرائیل پیمنٹ کر رہا ہے کہ وہ ان کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ اسرائیل بڑی چالاکی اور شاطرانہ انداز میں اپنا ظلم کا بالکل ننگا ناچ نچا رہا ہے اور اس کو چھپا بھی رہا ہے، اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ظالم شمار کر رہا ہے کہ ہم پر حماس نے ظلم کیا ہوا ہے۔ ارے حماس کی اقدام تو یہ اس بار ہے، لیکن آپ شروع سے پچھلی تاریخ کو دیکھو نا، برابر مسلسل جو ظلم ہوتی رہی فلسطینی مسلمانوں پر، وہ کون ظلم کرتا رہا؟ وہاں روزانہ 10-15 لوگ شہید ہوتے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ آپ کے طرف سے ظلم ہو رہا، اور آپ کو موت کا ڈر نہیں ہے؟ یہ جو ننگا ناچ کر رہے ہیں، آپ کو تو ایک دن مرنا ہے، آپ کو بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ جو ظلم آپ کر رہے ہو یہ اپنے آنے والے مستقبل میں سیاہ تاریخ میں آپ کا یہ نام لکھا جائے گا۔ اور ہٹلر نے جو کہا تھا
کہ میں اس 10% کو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تاکہ میرے 90% جو میں نے قتل کر دیا ہے اس کی وجہ آپ کو معلوم ہو جائے، تو ہٹلر کی بات بھی کچھ طرح تم صادق کر رہے ہو۔ تو دوستو، مظلوم کی آواز بنو، ظالم کی آواز مت بنو۔ انسانیت پر یہاں حملہ ہو رہا ہے، ایک انسان پر جب حملہ ہوتا ہے تو پوری انسانیت پر حملہ ہوتا ہے، اور ایک انسان کا جب بچاؤ ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا بچاؤ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ظلم کے خلاف رہو۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، پتہ ہے بم میں فاسفورس کیمیکلز والے بم جو ہے وہ اس میں ایڈ کر کے اس میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا خطرناک کیمیکل ہے جو بلڈنگ پہ پڑتا ہے تو اس کو بھی گلا دیتا ہے، اور جب جسم کے کسی ایک حصہ میں اگر چلا جائے تو اس انسان کی باڈی کو بالکل برباد کر دیتا ہے، چمڑے جلنے لگتے ہیں اور ہڈیاں تک بھی پگھلا دیتے ہیں۔ تو ایسا جو کیمیکل بمز استعمال کرنا پوری دنیا میں بین ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے بین ہے، اس چیز کا وہ استعمال کر رہا ہے اور ساری دنیا خاموش تماشائی دیکھ رہی ہے۔ اس پر آواز اٹھانی چاہیے، اور آج بھی اسرائیل کو معافی مانگنی چاہیے، گرچہ ان کا ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ معافی کے لائق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو معافی مانگنی چاہیے، ورنہ آپ کا بھی حشر بہت برا ہوگا۔ دنیا میں یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، اور آپ کو بھی جانا ہے۔ یہ نیتن یاہو، آپ ان کی پولیٹکس، وہاں خود نیتن یاہو کے خود اسرائیل کے 80% لوگ ابھی خلاف ہو گئے ہیں ان کی اس بمباری کی وجہ سے، خطرناک بمباری کی وجہ سے۔ خود اسرائیل میں اسرائیلی لوگ 80% لوگ نیتن یاہو کے خلاف ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کی اس نے انتہا کر دی ہے۔ تو جہاں وہاں خود اسرائیل لوگ خلاف ہو گئے ہیں، اور ہمارے بھارتی لوگ کیسے سمرتھن ظاہر کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کسی کو کوئی اگر واضح کوئی کارن ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں، اور آپ ہی بتائیں کہ ہم کس کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کا یا مظلوم کا۔ مظلوم جو کمزور ہے اس کا ہم کو ساتھ دینا چاہیے، اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم زیادہ مقدار میں جب آواز اٹھائیں گے تو جو سربراہان حکومت ہے، جو فرما رواں ہے، جو حکمران ہیں، ان پر دباؤ بنے گا، تو پھر وہ فلسطین کے حق میں کچھ کیا کہتے ہیں کہ سولوشن والی چیز کو سوچیں گے، ورنہ تو یہ جنگ جس طرح بڑھ رہا ہے، دوسرے ملک بھی لڑ رہے ہیں، یہ آگ جلتے رہے گا پھر تو انسانیت شرمسار ہوتی جائے گی۔ اسی لیے کسی بھی چیز کو اسٹینڈ لینے سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پہلے اتہاس کو جانو، تاریخ کو جانو، کون حق اور کون باطل ہے، حق کو فالو کرو، حق کی طرف جاؤ۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم، آداب دوستو۔